بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، ہر قسم کی عبادتیں بس اسی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، اور تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ہر اتوار کو مسجد میں بیٹھتے ہیں اور کچھ دینی باتیں سنتے ہیں۔ دیکھیے، اکثر میری یہ کوشش رہتی ہے کہ ایسی چیزیں ہم لوگ جانیں جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے پاس جو دولت ہے ایمان، اس کی قدر معلوم ہو اور یہ گھٹ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، کھو نہ جائے، اس بات کا ہمیشہ احساس ہو۔ اسی وجہ سے اکثر میں ایسے ہی باتیں کرتا ہوں تاکہ ہمارے پاس جتنی بڑی دولت ہے اس کا احساس ہم کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ جس دن احساس ختم ہو جائے گا، اس کی قدر ختم ہو جائے گی، اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ کسی کے پاس قیمتی جوہر ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، اور وہ پرانا ہونے لگتا ہے یا تو وہ گھٹ رہا ہے، ختم ہو جا رہا ہے، پھر بھی اس کو فکر نہیں، تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے کہ اس کے پاس اتنی بڑی دولت ہے اور اس کو کچھ بھی فکر نہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیشہ ایسے ہی باتیں ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ بیٹھی ہیں اور قرآن مجید کا ترجمہ ہے تو وہ لے کر کے بیٹھیں اور دیکھیں، انگلیوں سے انگلی رکھ کر کے پڑھیں تاکہ ان کو یقین ہو، اپنی نظروں سے دیکھیں تو ایک بات ہم لوگ سب سے پہلے قرآن مجید کے حوالے سے سن لیتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے بالکل دماغ کو حاضر رکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پوری بات جو میں بتانا چاہوں گا یا اس کے اندر جو باریکی ہے وہ سمجھ میں نہ آئے، تو اسی وجہ سے پہلے پورا دماغ کو یہاں رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ سورہ الانفال ہے، 8 نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 20 سے لے کر کے 20 پر 3 پڑھیے۔ سورہ الانفال 8 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 سے لے کر 20 پر 3 دیکھیے۔ ایک بار تیلگو میں پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ఓ విశ్వాసులారా, అల్లాహకు ఆయన ప్రవక్తకు విధేయులై ఉండండి. అంతా వింటూనే అతని విధేయుత పట్ల విముఖులు కాకండి. 21. వినకుండా వినిపించుకోకుండానే మేము విన్నాము అని అనేవారిలా మీరు తయారవ్వకండి. 22. తమ బుద్ధిని ఉపయోగించని చెవిటివారు, మూగవారు మాత్రమే అల్లా దృష్టిలో అత్యంత నీచమైన జంతువులు. 23. ఒకవేళ వారిలో ఏ కాస్త మంచితనం ఉందనిపించినా అల్లా వారికి వినగలిగే భాగ్యం ప్రసాదించి ఉండేవాడు. ఇప్పుడు గనక వారికి వినిపిస్తే వారు నిర్లక్ష్యముగా ముఖం త్రిప్పుకొని వెళ్ళిపోతారు. بات سن میں آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ بھی نہ سمجھ میں آیا ہو۔ اس کے اندر جو اہم بات ہے اس کو سمجھنا، اصل میں وہ سمجھ میں آ جائے تو ان آیتوں کے اندر جو چاشنی اور مٹھاس اور ڈر کی بھی بات ہے اور خوشی کی بھی بات ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ
व रसूलहू, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, वला तवल्लव अन्हु, और इताअत से तुम रूगर्दानी नहीं करना, इताअत को छोड़ नहीं देना। तुम्हारी हालत क्या है? व अंतुम तस्माऊन, तुम लोग सुनते हो। क्या सुनते हो? आप तफसीर पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि अल्लाह और उसके रसूल की बातें तुम लोग सुनते हो। ये सब बातें सुन करके तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुंह नहीं मोड़ लेना। क्या हम लोग कुरान हदीस नहीं सुनते हैं? सुन रहे हैं ना, बचपन से सुन रहे हैं। तो अल्लाह ताला वही कह रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और इताअत से मुंह मत मोड़ना, हालांकि तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो। और आगे की आयत में क्या कहा? 20/1 में, वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना, तुम लोग उन लोगों की तरह नहीं हो जाना जिन लोगों ने कहा कि हमने तो सुन लिया, वहुम ला यस्मऊन, हालांकि वो सुनते नहीं, सुनाते नहीं। सुनते तो हैं, इसकी तफसीर में जब जाएंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि सुन कर के भी अनसुने की तरह हो जाते हैं। तुम उन लोगों की तरह नहीं हो जाना। ये कौन लोग हैं? काफिर, मुनाफिक, मुशरिक लोग कुरान सुनते थे लेकिन अमल नहीं करते थे। लगता है कि सुने ही नहीं, लगता है कि सुने ही नहीं। तुम उस तरह नहीं हो जाओ, तुम उस तरह नहीं हो जाओ। क्यों नहीं हो जाओ? जो ऐसा करते हैं अल्लाह की नज़र में कैसे हैं? अल्लाह ने कहा, इन्न शर्रद दवाबि इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरे जानवर, सबसे बदतरीन जानवर कौन लोग हैं? वो बहरे गूंगे लोग हैं जो ज़रा भी नहीं समझते। अल्लाह ताला के नज़दीक ये लोग जानवर की तरह, सोचिए, कौन लोग? जो सुनते तो हैं लेकिन फिर एराज़ कर जाते हैं, सुनते तो हैं लेकिन फिर उससे हट जाते हैं। अल्लाह ताला ने आखिर में जो आयत में कहा, अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी बात है। क्या फरमाया? आयत नंबर 20/3 में, वलौ आलिम अल्लाहु फीहिम, अगर उन लोगों में अल्लाह कोई खैर जानता, अगर अल्लाह ताला उन लोगों में कोई खैर जानता, किन लोगों में? जो सुन करके भी अनसुना कर देते हैं ना, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। अगर उनके अंदर अल्लाह ताला कोई खैर जानता है, मतलब ये है कि अगर उनके पास कोई भी खैर होता तो अल्लाह क्या करता? लअस्मअहुम, अल्लाह ज़रूर सुनाता, उन लोगों को सुनाता। क्या सुनाता? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कुरान और कुरान की नसीहतें उनको सुनाता, कुरान और कुरान की नसीहतें उनको सुनाता। अगर कुछ भी खैर अगर उनके पास होता तो सुनाता। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर अल्लाह ताला सुना भी दे तो ये लोग फिर क्या करेंगे? ये बेरुखी करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, इनके पास कोई खैर है ही नहीं। अल्लाह अकबर। आखिरी आयत में जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि अगर अल्लाह ताला कुरान और कुरान की नसीहतें सुना रहा है किसी को, मतलब ये है कि उस आदमी के पास अभी कुछ खैर है, कुछ खैर है। अगर वो नहीं सुन रहा है कुरान की नसीहतें, कुरान की बातों को नहीं सुन रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई खैर ही नहीं है, उसके पास कोई खैर ही नहीं है। अल्लाह का फजल है कि हम लोग यहाँ बैठ करके अक्सर कुरान मजीद की तफसीर सुनते हैं, अक्सर कुरान मजीद की तफसीर सुनते हैं तो कुछ खैर बाकी है। लेकिन आप सोचिए कि इस गांव में कितने लोग हैं, क्या वो सुनते हैं? वो लोग सुनते हैं? नहीं सुनते। तो कम से कम अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे अंदर खैर रखा है, अल्लाह ताला हमारे अंदर खैर रखा है। ये कुछ बातें हुई, असल जो बात है अभी तक आई नहीं है, असल में जो बात है वो अभी तक आई नहीं है। असल बात ये है कि सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 19 में आखिरी टुकड़ा में एक बात है, आखिरी टुकड़ा में वो बात है
اور یہ بات اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب ہمارے علماء کی تفسیر پڑھیں گے. ہمارے علماء جو بڑے بڑے علماء اس زمین پر اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت کی شکل میں ہیں، ان کی تفسیر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. تو یہ بات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پوری وضاحت کیا ہے. آپ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 19 کا آخری ٹکڑا جب پڑھیں گے، آخری ٹکڑا پڑھیے، صرف آخری ٹکڑا میں کیا ہے؟ آخری ٹکڑا میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. کیا ہے اس کے اندر؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. اب اصلی بات کو سنیے. اللہ رب العالمین مومنوں کے ساتھ ہے، یعنی مومنوں کی اتنی بڑی قدر اور فضیلت ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. بات میں آ رہی ہے؟ مومنوں کی قدر فضیلت ان کے پاس اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ ان کے ساتھ ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا. پہلے یہ بات ہے نا کہ آیت نمبر 19 میں کہ مومنوں کے ساتھ اللہ ہے. اس کے بعد 20 نمبر کی آیت میں کیا ہے؟ اے ایمان والو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں ہی سے کہا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، منہ نہیں موڑ لینا. تم سن رہے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، قرآن مجید سن رہے ہو، نصیحت سن رہے ہو. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. یہ جو تم کو ساتھ اللہ کا ملا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے ملا ہے. بات میں آ رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے یہ ساتھ ملا ہے. اگر تم اس اطاعت کو چھوڑ دو گے تو اتنی بڑی دولت ختم ہو جائے گی. اب بات سمجھ میں آئی کہ مومنوں کے ساتھ اللہ ہے. کیوں ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اس کے لیے نعمتیں تیار کر کے رکھتا ہے، دنیا میں بلا مصیبت فتنہ سے بچا کر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. یہ اتنی بڑی دولت جو ملی ہے، اگر تم یاد رکھو اتنی بڑی دولت ملی ہے، اگر تم اطاعت چھوڑ دو گے، حالانکہ یہ سب تم بات سن رہے ہو، تو یاد رکھنا تمہاری کیا حالت ہو جائے گی. اسی وجہ سے آیت نمبر 21 میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ سَمِعْنَا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا. ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے ہی نہیں. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی بڑی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو معمولی لگ رہی ہے، لیکن اللہ اکبر یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اگر کسی آدمی کے پاس اللہ کی معیت ہے، اسی وجہ سے میں کہا کہ کسی کے پاس اگر ہیرا موتی سے بھی زیادہ کوئی مہنگی چیز ہو اور اس کی اگر وہ قدر نہیں کر رہا ہے، وہ ختم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے، پرانی ہو رہی ہے، پھر بھی فکر نہیں ہے، دنیا میں اس سے بڑھا کر کے کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہے. ہمارے پاس ایمان ہے، اور ایمان ہے، مومن ہے، تو اللہ کی معیت ہے، اللہ کا ساتھ ہے. کب تک رہے گا یہ ساتھ؟ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے. جس دن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیں گے، یہ ساتھ چھوٹ جائے گا. تو ہم کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈرا دیا. ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں. یہ کافر اور مشرک ہیں، اور اتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ ان شر الدواب. دیکھو شر الدواب، برے جانور، شریر جانور، بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، سمجھتے نہیں. دیکھیے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں بھی ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ ایمان لانے والے اس زمین کے سب سے اچھے مخلوق ہیں. اولئک ہم خیر البریہ. مومنوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ سب سے اچھے مخلوق ہیں، اور کافروں کے لیے، مشرک کے لیے کہا کہ شر البریہ، یہ زمین کے سب سے برے مخلوق ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے اتنی بڑی جو دولت چھن جائے گی تو ہم سب سے برے جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے. یہ بات ہے.
یہ بات ہے۔ تو اسی وجہ سے عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے ان کا میں خلاصہ بیان کر دیا کہ اور اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اللہ نے جو کہا اس کو کرنا، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یأمر تعالی عبادہ المؤمنین بطاعتہ وطاعت رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنے مومن بندوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور ان کی مخالفت سے ڈرایا ہے۔ ڈرایا کیسے ڈرایا ہے؟ کہتے ہیں وَتَشَبُّهْ بِالْكَافِرِينَ، کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو کافروں کی طرح ہو جاؤ گے، کافروں کی طرح ہو جاؤ گے، تو اتنی فضیلت گئی نا کام سے۔ تو اسی وجہ سے یاد رکھیے یہ بہت بڑی بات ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اطاعت سے منہ نہیں پھیر لینا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ نہیں دینا، ورنہ تم ان کافروں کی طرح ہو جاؤ گے جو سن کر کے بھی انسنے ہو جاتے ہیں اور وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر کے عمل کرتے رہیں گے، ایمان باقی رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہم کو ملتا رہے گا، اور جب یہ دولت ختم ہو جائے گی جانور سے بھی برے ہو جائیں گے، جانور سے بھی برے ہو جائیں گے۔ یہ بات ہے، اور اس کی تفسیر میں بہت ساری اور بات ہے۔ ایک اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا کر کے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں سے آپ خوب تفسیر اس کی پڑھ لیجئے، اچھا سے اس کو سمجھیے، ترجمہ پڑھیے، اور آپ کو بہت ساری باتیں ان آیت کریمہ کے اندر آپ کو معلوم ہوگا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھا ہے طریقۃ الہجرتین، طریق الہجرتین، تو یہ بہت معروف کتاب ان کی ہے۔ صفحہ نمبر 50 پر 7 میں انہوں نے لکھا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ حَاجَةَ الْعَبْدِ إِلَىٰ أَن يَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فِي مُحَبَّتِهِ وَلَا فِي خَوْفِهِ وَلَا فِي رِجَائِهِ وَلَا فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَلَا فِي الْعَمَلِ لَهُ وَلَا فِي الْحَلْفِ بِهِ وَلَا فِي النَّذْرِ لَهُ وَلَا فِي الْخُضُوعِ لَهُ وَلَا فِي التَّذَلُّلِ وَالتَّعْظِيمِ وَالسُّجُودِ وَالتَّقَرُّبِ أَعْظَمُ من حاجت الجسد الى روحه والعین الى نورها۔ کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بندے کو اللہ وحدہ لا شریک، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت کتنی زیادہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت کتنی ہے، اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کے ڈرنے میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کی امید میں کسی کو شریک نہیں کرنا، بھروسے میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کے لیے عمل کرنے میں کسی کو شریک نہیں کرنا، قسم کھانے میں کسی کو شریک نہیں کرنا، نظر ماننے میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کے لیے جھکنے میں کسی کو شریک نہیں کرنا، تعظیم کرنے میں شریک نہیں کرنا، سجدہ کرنے میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ سب ایک بندے کو اتنا ضرورت ہے جتنا ضرورت انسان کے جسم میں روح کا بھی نہیں۔ بات میں آ رہی ہے؟ انسان کے جسم میں جتنی ضرورت روح کا نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت اللہ کی عبادت کرنا ہے اور شرک سے بچنا ہے۔ اور کہتے ہیں ایک آنکھ کو جتنا روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک آدمی کو، ایک بندے کو اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوچئے کہ جسم میں روح نہیں تو وہ روح بیکار ہے، اور آنکھ میں روشنی نہیں ہے تو آنکھ بیکار ہے۔ اندھا انسان بھی جنت میں جا سکتا ہے، بات میں آ رہی ہے؟ اندھا انسان بھی جنت میں جا سکتا ہے، لیکن آنکھ میں اگر 5 آدمی کا پاور ایک ہی آنکھ میں ہو اور مشرک ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی کی آنکھ میں اگر 5 آدمی کا پاور آ جائے اور یہاں سے منگل گیری تک دیکھ لے اور مشرک آدمی ہے، جنت اس سے چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا۔
لیکن ایک آدمی اندھا ہے, آنکھ کی روشنی نہیں, توحید ہے, سنت رسول کا پابند ہے, تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. اور کئی صحابہ کرام اندھے ہو گئے تھے, کئی علماء اندھے ہو گئے تھے. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ, جن کا نام ہم لوگ بار بار سنتے ہیں, امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اندھے تھے, نابینا تھے, لیکن حافظ حدیث تھے, حدیث کے حافظ تھے. تو اس طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی عبادت کرنے کی اتنی ضرورت ہے جتنا ہمارے جسم میں روح کی بھی ضرورت نہیں, ہماری آنکھ میں روشنی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور یہی عبادت اطاعت ہے. اور کیا ہوگا؟ یہی عبادت اللہ کی اطاعت ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا, یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اور یہ جب تک کرتے رہیں گے اللہ کا ساتھ ہم پر رہے گا. اگر یہ چھوڑ دیں گے تو یقین مانیے جانور بھی اتنے برے نہیں ہوتے جتنا ہم برے ہو جائیں. تو ہمارے پاس ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے, ہمیں اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور ہر ان چیزوں سے, ان کاموں سے, ان باتوں سے, ان عقیدوں سے بھاگنا پڑے گا جس طریقے سے آگ سے لوگ بھاگتے ہیں, اس سے بھی تیز بھاگنا پڑے گا جس سے ہمارا ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. جس طریقے سے آدمی کوئی حادثات سے بھاگتا ہے, اس سے کہیں زیادہ بھاگنا پڑے گا ان چیزوں سے جس سے ہمارا ایمان کو خطرہ ہے. اگر ہمارے پاس عقل, دماغ, شعور, سوچ سمجھ اور صحیح ہم ہیں, عقل صحیح ہے, تو ہم کو بھاگنا پڑے گا اسی چیزوں سے. اگر نہ پاگل ہو گئے ہیں تو کچھ بھی کیجئے, کون کیا کہے گا. اگر ہم پاگل ہو جائیں تو کوئی کیا بھی کرے تو ہم کو کیا احساس ہوگا, ہم کیا کریں تو کسی کو کچھ بھی احساس نہیں ہوگا. اگر ہمارے پاس تھوڑا بھی شعور ہے تو ہم کو اپنا یہ قیمتی دولت, ہیرا موتی سے بھی کہیں زیادہ اس دنیا میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں, اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ایمان ہے, وہ بچا لینا, وہ بچا لینا. یہ بہت اہم بات ہے, اسی وجہ سے یہ بات ہم پہلے رکھیں. دیکھیے, اسی سے جن چیزوں سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہے, بہت ساری باتیں ہیں ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں. ان میں سے ایک بات اور ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا ہے, اور اس حدیث کی شرح ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ, یہ 7ویں 8ویں ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے صرف ایک حدیث کی شرح میں یہ پوری کتاب لکھ دیا ہے. ایک حدیث کی وضاحت میں, ایکسپلینیشن میں یہ پوری کتاب ہے. اللہ اکبر. علماء کی کتاب پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اسلام کیا ہے, ورنہ بالکل آپ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصلی اسلام کیا ہے اور ایمان کی قدر کیا ہے. ہمارے پاس جو جتنی دولت ہے وہ اس کی قدر کیا ہے. آپ پرانے علماء یاد رکھیے, دین پرانا ہے اور پرانی چیزیں ہی ہم کو سیکھنا پڑھنا, وہ پرانی چیزیں ہی پڑھنا, ورنہ نئی نئی چیزیں سب خرافات ہوتی ہیں, سب خرافات ہوتی ہے. تو پہلے کے علماء جو نبیوں کے وارث ہیں, ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی وضاحت کیا ہے, اور ایسی وضاحت کیا ہے جن میں بہت ساری باتیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے. تو ایک حدیث, ہم لوگ یہ حدیث جو ہے نا, لگتا ہے کہ بچپن سے کتنا بار سنے ہیں, لیکن اصل میں جس آدمی کو ایمان کی قدر معلوم ہوگی اسی کو درد ہوگا اس حدیث کو سن کر کے, ورنہ سنتے رہیں گے اس کا کوئی احساس نہیں ہوگا. سنیں ترمذی کی یہ حدیث ہے, سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے, حدیث نمبر 2370 پر 6 کے اندر یہ روایت ہے. اس حدیث کو 8 صحابہ کرام نے ذکر کیا ہے, اور مختلف کتابوں میں یہ حدیث دوسرے صحابہ کرام سے موجود ہے. اور ترمذی کے اندر جو روایت ہے حضرت کعب بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. کعب بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. اسی طریقے سے یہ روایت میں نے کہا کہ 8 صحابہ, کون سے صحابہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طریقے سے عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
उसी तरीके से अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसी तरीके से उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन 8 सहाबा इकराम ने इस हदीस को जिक्र किया है। सुनन तिरमिज़ी के अंदर जो अल्फाज हैं वो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ज़िबानी जाइयानी उर्सिला इला गनमिन बिअफ़सद लहा मिन हिर्सिल मरई अलल माल व शरफ़ि लिदीनिही। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 2 भेड़िए कैसे भूखे, 2 भूखे भेड़िए, जिन 2 भेड़ियों को बकरियों के रेवड़ में, बकरियों की जमात में छोड़ दिया गया हो, तो उन बकरियों का जितना नुकसान नहीं पहुंचेगा उससे कहीं ज़्यादा नुकसान एक आदमी को उसके माल और उसके ओहदा की लालच से होता है, ओहदा की लालच से होता है। किस चीज़ में? आदमी के दीन में। इसी वजह से मैं कहा कि जिसको दीन की अहमियत का अंदाज़ा है वही इस हदीस से कांप जाएगा, और जिसको लगता है कि घर में पैदा हो गए हैं और सब कुछ हो गया, जन्नत में कूद कर चले जाएंगे, उनको कुछ कदर नहीं। अब सोचिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, 2 भेड़ियों को अगर बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए, और ऐसे नहीं, भूखा भेड़िया, भूखा भेड़िया, अगर पेट भरा हुआ भेड़िया भी रहता है ना तो बकरी को छोड़ता नहीं, वो भी तो भूखा भेड़िया है। और दूसरी जो ये 8 सहाबा इकराम से हैं ये रवायत, तो हज़रत आसिम बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत में ये बात है कि ऐसे बकरियां हों जिनका चरवाहा गायब है, जिनका चरवाहा गायब है, चरवाहा बकरियों के सामने नहीं है, अगर रहेगा तो छुड़ाएगा ना, छुड़ाएगा, और चरवाहे भी नहीं, चरवाहे भी नहीं, और ऐसे नहीं एक थोड़े से वक्त के लिए भेड़िया नहीं है, बल्कि उन बकरियों में रात भर रहते हैं। देखिए, रात भर रहते हो, कोई चरवाहा भी नहीं है, तो बकरियों का क्या हाल करेंगे, क्या हाल करेंगे? वो चीर फाड़ करके कितने बकरियों को नुकसान पहुंचाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इससे कहीं ज़्यादा एक आदमी को माल के हिर्स और लालच और ओहदा मनसब की चाहत और लालच की वजह से उसके दीन को नुकसान होता है, दुनिया को नहीं, दीन को नुकसान होता है। ये हदीस है, और इसी हदीस की शरह में पूरी किताब इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह ने शरह में लिख दिया, और बहुत सारे उलमा ने इसकी वजाहत लिखा है, लेकिन ये एक किताब है जिसको बड़े बड़े उलमा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, इबरत के लिए बताते हैं। इसी वजह से इस हदीस को जो कुछ अभी हम लोग ये करेंगे खुलासे के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि माल का हिर्स और ओहदे का हिर्स दीन में नुकसान करता है, दीन में, हमारे दीन में नुकसान करता है। और मैंने अभी कहा हर वो चीज़ से भागना है, आग से भी ज़्यादा भागना जो चीज़ हमको दीन में, ईमान में नुकसान करे, दीन और ईमान में नुकसान करे। तो हाफिज इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इस हदीस की वजाहत में कई बातें, उनमें से हम लोग अहम नुक्ते सुनते हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दिया, इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दिया कि एक मुसलमान आदमी को उसके दीन में कितना नुकसान होगा, माल और ओहदा की लालच, एक मुसलमान आदमी को कितना नुकसान होगा। कहते हैं जितना नुकसान भूखे भेड़िया कर देते हैं, भूखे भेड़िया कर देते हैं। और कहते हैं कि देखो भूखे भेड़िया जो नुकसान पहुंचाते हैं बकरियों को, उससे कम नुकसान नहीं पहुंचेगा एक मुसलमान को उसके दीन में, उसके दीन में माल की मोहब्बत और ओहदे की लालच, बकरियां जितना बकरियों को नुकसान होता है उससे कम नुकसान नहीं होगा, या तो बराबर नुकसान हो सकता है या तो ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। बराबर नुकसान होगा या तो उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। तो ये बात है, कहते हैं कि इतना ख़तरनाक ये बात है।
اور کچھ وضاحتی اور ایک دو باتیں سن لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو مال کا حرص ہے، حرص دو طرح سے ہے، حرص لالچ دو طرح سے ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں باریکی اللہ اکبر، آگے بات آئے گی، پہلے دماغ میں رکھیے۔ اس حدیث میں دو چیزیں ہیں، دو چیز نقصان کرے گی ہمارے دین میں۔ کون؟ ایک مال کا لالچ اور عہدے کا لالچ۔ تو پہلے مال کا لالچ ذکر ہے اور اس کے بعد عہدہ کے لالچ ہے۔ آگے ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا ہے کہ بعد میں جو عہدہ کی لالچ کیوں آیا؟ کیونکہ آدمی مال کو پہلے خرچ کرتا ہے عہدہ طلب کرنے کے لیے۔ بات میں آ رہی ہے؟ مال کو خرچ کرتا ہے، پہلے حاصل کرتا ہے، مال حاصل کرو کرو کرو، اس کے بعد اس کو خرچہ کرتا ہے کہ اس عہدہ کو طلب کریں، اور اتنا نقصان ہوتا ہے جتنا بکریوں کو بھی نقصان نہیں ہوتا ہے بھیڑیوں کی وجہ سے۔ یہ نقطہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مال لالچ ذکر کیا، اس کے بعد عہدہ کا۔ کیوں بولے تو دیکھیے، اور کہتے ہیں کہ عہدہ اتنا زیادہ نقصان کرے گا جتنا مال نے نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ کیوں؟ مال خرچہ کیا ہے عہدہ طلب کرنے کے لیے، حالانکہ مال سے محبت کر رہا ہے، اور اس محبت والی چیز کو خرچہ کر دے رہا ہے، تو ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے خرچہ کرے گا کہ اس مال سے بھی زیادہ اس کے پاس وہ زیادہ محبت والی ہوگی۔ بات میں آ رہی ہے؟ 1 روپیہ خرچہ ہم کریں گے تو کیوں وہ روپیہ گیا؟ تو ہم اس روپیہ سے بھی بہتر چیز لانا چاہتے ہیں، تو مال سے محبت کر رہا ہے وہ بندہ، اس کو خرچ کر دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس سے اس کے نظر میں بہتر چیز اور ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے جو آگے بات آئے گی، ابھی آ سکتی ہے کہ نہیں، لیکن پہلے اسی وجہ سے میں بتایا۔ تو کہتے ہیں کہ مال کا جو لالچ ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک یہ ہے، کہتے ہیں کہ شدت و محبت المال مع شدت طلبی من وجوہہ المباح والمبالغہ فی طلبہ والجد فی تحصیلہ واکتسابہ من وجوہہ مع الجہد المشقہ۔ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اتنی لالچ ہوگی، مال سے بہت محبت ہوگا، اور جتنا مال سے محبت ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی اتنی کوشش بھی کرے گا، اور مباح جائز ذریعہ اپنائے گا۔ جائز تو ذریعہ اپنائے گا لیکن بہت کوشش کرے گا اس کو حاصل کرنے کے لیے، کمانے کے لیے مشقت بھی برداشت کر لے گا اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ جائز ذریعہ ہے، لیکن جائز ذریعہ۔ اور دوسری لالچ یہ ہے کہ مال کی محبت ہے، کوشش بھی کر رہا ہے لیکن حرام ذریعہ بھی اپناتا ہے۔ تو یہ جو ہے حرام ذریعہ جب اپنا لے گا تو اسی کا نام شح ہو جائے گا۔ ابھی لالچ ہے، اسی کا نام جب حرام ذریعہ بھی اپنا لے گا کہ اس کو حاصل کرنا چاہے حرام طریقے سے ہو یا حلال طریقے سے، اب اس کا نام شح ہو جائے گا، شح۔ اور قرآن مجید میں شح کے بارے میں کیا ہے آپ کو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ شح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر یہ کہا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس آدمی کو شح سے، ایسے حرص سے جو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رکھتا ہو، ایسی لالچ سے جس کو بچا لیا گیا ہے، اپنے آپ کو بچا لیا، وہی آدمی کامیاب ہے، اس کا الٹا کیا ہے؟ ناکام ہے وہ۔ اور اس کو کتنا نقصان ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1690/8 کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایاکم والشح فانما هلك من كان قبلكم بالشح امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالقطيعة فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا
کہ دیکھو شوہ سے بچو. شوہ کہتے ہیں ابھی ہم لوگوں نے سنا مال کی محبت اور اس کو حاصل کرنے کی بھی انتہا محبت اس کے لیے کوشش کرتا ہے, اتنا کوشش کر رہا ہے کہ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا. اسی کو شوہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شوہ سے بچو, شوہ سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم سے پہلے کے لوگوں کو اسی شوہ نے ہلاک کر دیا, اسی شوہ نے ہلاک کر دیا. اس کی ہلاکت کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرہم بالبخل, اس شوہ نے ان لوگوں کو بخیل بننے کا حکم دیا تو وہ بخیل بن گئے, بخیل کنجوس بن گئے. اور رشتے کو توڑنے کا حکم دیا, ان لوگوں نے رشتے کو توڑ دیا. اور بدکاری زناکاری کا حکم دیا تو اسی چیز کی وجہ سے زنا تک کر لی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی لالچ سے کیوں روکا؟ آدمی اس کی وجہ سے یا تو بخیل بن جائے گا یا تو رشتے کو توڑ دے گا. کیا آپ اس حدیث کو دیکھیے اور معاشرے میں اپنے گھر کا پتہ کیجیے, اپنے بھائیوں کا, اپنے چچا بھتیجے رشتہ داری کو آپ دیکھیے. اس حدیث کو تول کر کے آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ مال کی محبت نے رشتے کو توڑا کہ نہیں توڑا؟ رشتے کو توڑ دیا. اور مال کی محبت کی وجہ سے لوگ بخیل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ مال کی محبت کی وجہ سے زناکاری عام ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو عورتیں زنا کر رہی, کیوں کر رہی ہے؟ صرف اپنے جسم دینے کے لیے, نہ مال کمانے کے لیے. تو مال کی محبت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اتنا خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اس کے دین میں اتنا نقصان ہوگا جتنا بکریوں کو نقصان نہیں ہوتا, ایسے نہیں کہہ دیا, ایسے نہیں کہہ دیا. قربان جائیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور خصوصی انعام ہو ایسے علماء پر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں ہی کے ذریعے سے وضاحت کیا ہے, ورنہ یہ بات ہم کو اتنی قدر معلوم نہیں ہوتی. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ علماء نے شوہ کی تعریف یہی کیا ہے کہ اس طرح لالچ کہ اس لالچ کرنے والے آدمی کو حلال حرام کی کوئی تمیز نہ ہو, حلال حرام کی کوئی تمیز نہ ہو. شیخ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے ہمارے لیے بہت سارے کھانے پینے کپڑے نکاح وغیرہ کو حلال کیا ہے, بہت ساری چیزوں کو حلال کیا ہے اور ان کے ذریعہ بھی بنایا ان چیزوں کو حلال ذریعے سے حاصل کرنا. کھانے کی چیز, پینے کی چیز, نکاح کی چیزیں بنایا ہے اور ذریعہ بھی حلال بنا دیا ہے. ان حلال ذریعوں ہی سے ان کو حاصل کرنا. اور بہت ساری چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. خون بہانا, کفر وغیرہ کرنا حرام کر دیا ہے اور ان کے ذریعے کو بھی حرام کر دیا ہے, ان کے ذریعے کو بھی حرام کر دیا ہے. ان کو حرام ہی سمجھنا, ان کو حرام ہی سمجھنا. حلال اللہ نے کیا ہے اور ذریعہ بھی حلال کیا ہے. ان حلال چیزوں کو حرام ذریعہ سے اپنانا یہ بہت خطرناک ہے. بات میں آ رہی ہے؟ ان حلال چیزوں کو حرام ذریعہ سے اپنانا یہی بری لالچ ہے, یہی بری لالچ ہے. اور اسی سے رشتے توڑتے ہیں, اسی سے بخیلی آتی ہے, اسی سے آدمی اپنا مال اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے خرچہ نہیں کرتا ہے, اپنے مال کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے بھی خرچہ نہیں کرتا ہے. اور یہ سب کے سب اللہ کی نافرمانی, اور یہ دین میں خطرہ ہے, دین کے اندر خطرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ کیا فرمایا. شوہ بات چل رہی ہے کہ لالچ کی, ایسی لالچ جو حرام حلال کی کوئی تمیز نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح النسائی کے اندر ایک روایت ہے, امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح النسائی, ایک نسائی ہے, ان کے جو احادیث کو صحیح کیے ہیں, تو جو حدیث صحیح ہے ایک جگہ جمع کر کے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے صحیح النسائی. اس کی حدیث نمبر 3112 کے اندر یہ حدیث ہے کہ لا یجتمع الشح والایمان فی جوف عبد. شح یعنی ایسے لالچ جو حرام حلال کی کوئی تمیز نہ رکھتا ہو, ایسی لالچ اور ایمان بندے کے ایک دل میں جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جس حدیث کی شرح ہو رہی ہے
उस हदीस को दिमाग से कभी मत निकालिए। क्या कहा इस हदीस में कि लालच और ईमान एक बंदे के एक दिल में जमा नहीं हो सकते, या तो शो होगा या तो ईमान। ईमान है तो शोह नहीं होगा, अगर शोह है तो ईमान नहीं होगा, दोनों इकट्ठा जमा नहीं हो सकते। कहने का मतलब क्या है, जो आदमी इस शोह में पड़ चुका है, इस लालच में पड़ चुका है, इतनी लालच कि हराम हलाल की कोई तमीज ना करता हो, उसका ईमान ठीक ठाक नहीं है, उसके दीन में खतरा हो चुका है, उसके दीन में खतरा हो चुका है। और खतरा किसने पहुंचाया? माल की लालच ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से क्या कहा, भूखे 2 भेड़िए जितने बकरी को नुकसान नहीं पहुंचाते, उससे कहीं ज्यादा आदमी को उसके दीन का नुकसान पहुंचता है माल की लालच से। कितना नुकसान कि एक दिल में ये दोनों ईमान और शोह लालच जमा नहीं हो सकती। अगर शोह आ गया, ईमान का रास्ता अपना देख लेगा, और ईमान है तो उस चीज को आने नहीं देगा, उस चीज को आने नहीं देगा। तो इतनी बड़ी बात है। उसी तरीके से देखिए, कहते हैं कि रही बात हिर्स, माल की तो बात हो गई और बहुत सारी बातें इसके अंदर है, लेकिन वक्त ख़त्म हो जाएगा, इसी वजह से हिर्स की बात 1-2 बातें हम लोग सुनते हैं। माल की लालच हो गया, हिर्स, ओहदे की हिर्स, ओहदे का हिर्स, ओहदे का लालच, मनसब, ओहदा, कुर्सी, ये सब की लालच कितना खतरनाक है। कहते हैं अम्मा हिर्सुल मर्इ अला शरफी फहुवा अशद्दु इहलाकन मिनल हिर्स अलल माल। कहते हैं कि जितना माल का लालच बंदे को नुकसान नहीं करता, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान ओहदे का लालच करता है दीन में। कहते हैं कि फ़इन तलबा शरफ़ दुनिया वर्रिफ़अता फ़ीहा वर्रियासता अलल नास वल-उलू फ़िल अर्दी अज़्ज़र्रु अलल अब्दी मन तलबल माल व ज़ररुहु अअज़म वज़्ज़ुहदु फ़ीही असअब। कहते हैं कि अगर आदमी ने दुनिया का ओहदा और बुलंदी, रियासत, लोगों पर बुलंदी हासिल किया, इस ज़मीन पर बुलंदी हासिल किया, तो जितना नुकसान माल तलब करने में नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा उसको नुकसान होता है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है, और उसके अंदर तकवा आना बहुत मुश्किल है। ऐसे आदमी के पास तकवा, कितनों वो तकवे का लिबास पहन के लोगों को दिखा दे, तकवा आना उसके पास बहुत मुश्किल है। ये बात है, तकवा आना उसके पास बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं हिर्स की भी 2 किस्म, जैसे लालच की 2 किस्म थी, तो ओहदा तलब करने का जो हिर्स है उसकी भी 2 किस्म है। एक किस्म कहते हैं कि हुकूमत के ज़रिए से ओहदा तलब करना, माल के ज़रिए से ओहदा तलब करना, बादशाहत के ज़रिए से ओहदा तलब करना। अगर कोई बादशाह हो गया तो दूसरे का ओहदा भी छीन सकता है, आराम से छीन सकता है। या तो अगर कोई बहुत माल वाला है, माल खर्चा करके वो ओहदा तलब कर लेगा। तो एक होता है कि उस जाह, मनसब को, ओहदा को हुकूमत के ज़रिए से या माल के ज़रिए से हासिल करना, और कहते हैं कि हादा खतरुन जिद्दा, ये बड़ा खतरे की बात है, ये बहुत खतरे की बात है। और कहते हैं वह हुआ फिल गालिब यमनउ खैरल आखिरा, इसमें पढ़ने वाले अक्सर लोग आखिरत के खैर से रुक जाते हैं, रुकावट पैदा हो जाती है, आखिरत के खैर रुकावट पैदा हो जाती है। आखिरत में जो फजीलत मिलने वाली है, इज्जत मिलने वाली है, वो सब रुक जाती है। और ये इन्होंने कैसे कहा? कुरान मजीद की एक दलील दिया। कुरान मजीद में सूरह क़सस जो 28 नंबर की सूरह है, यानी 20/8 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 80/3 एक बार पढ़िए। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ఎవరు భూమిలో బడాయిని ప్రదర్శించకుండా, కల్లోలాన్ని రేకెత్తించకుండా ఉంటారో వారి కోసమే మేము ఈ పరలోక సెలవును ప్రత్యేకించాం.
తత్ఫలితముగా భయభక్తులు గల వారి కోరికే సుమా. बात में आ रही है कुछ? एक बार फिर पढ़िए. బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. ఎవరు భూమిలో బడాయిని ప్రదర్శించకుండా కల్లోలాన్ని రేకెత్తించకుండా ఉంటారో వారి కోసమే మేము ఈ పరలోక నెలవును ప్రత్యేకించాం. సత్ఫలితంగా భయభక్తులు గల వారి కొరికే సుమా. अब बात समझ में आ रही है क्या उसमें कहा गया है? तिलक दारुल आखिरतो नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दी वला फसादन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन. कहा कि वो आखिरत का घर हमने बनाया है किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो लोग ज़मीन पर बुलंदी नहीं चाहते हैं, उन लोगों के लिए, और ज़मीन पर फसाद नहीं चाहते उन लोगों के लिए. ये आखिरत का घर मुत्तकी लोगों के लिए. तो जो आदमी अपना माल खर्चा करके ओहदा तलब करेगा, अपनी हुकूमत को खर्चा करके ओहदा तलब करेगा, वो आदमी बुलंदी नहीं चाहेगा. क्यों तब लिया? बात में आ रही है? ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? जो आदमी माल खर्चा करके ओहदा तलब किया, अपनी हुकूमत को दाव में लगा करके वो ओहदा तलब किया, तो क्यों तलब किया? वो लोगों में बहुत बुलंद बनना चाहता है या तो ज़मीन पर फसाद मचाना चाहता है, किसी का इंतकाम लेना चाहता है. इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने कहा जो लोग ज़मीन पर बुलंदी चाहते हैं और फसाद मचाना चाहते हैं उनको आखिरत उनके हिस्से में है ही नहीं. इसी वजह से इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इतना ख़तरनाक ये बात है कि जो इसमें फंस गया वो आखिरत के भलाई से रुक जाता है, आखिरत के भलाई से रुक जाता है. और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आयत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सही बुखारी में 4 जगहों पर है तकरीबन. तो पहली जगह पर 6620 पर 2 के अंदर है. तो उसके अंदर जो बात है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ला तसअलिल इमारा फ़इन्नका इन ऊतीतहा अन मसअलतिन उकिलता इलैहा व इन ऊतीतहा मिन गैर मसअलतिन उइनता अलैहा. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अब्दुर्रहमान बिन समुरा, देखो इमारत और हुकूमत सवाल मत करो, सवाल करके मत लो, दरखास्त दो करके मत लो. अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? कहते हैं कि अगर मांग कर लोगे तो अल्लाह की मदद ख़त्म हो जाएगी, बल्कि तुमको उसी के हवाले कर दिया जाएगा. देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उकिलता इलैहा, तुमको उसी हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा. ये नहीं कहा कि तुमको हुकूमत मिल जाएगी, तुमको हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा. और अगर बगैर मांग करके तुमने लिया तो तुम्हारी इस हुकूमत में मदद की जाएगी. कौन मदद करेगा? अल्लाह करेगा. अब गौर कीजिए कि अगर अल्लाह ताला अपनी मदद उठा ले तो बंदा क्या करेगा? बात में आ रही है? अगर अल्लाह ताला अपनी मदद ही उठा ले तो बंदा क्या करेगा? वो सबको परेशान करेगा, खुद भी मसला टेढ़ा कर देगा. और ये नुकसान, अगर अल्लाह मदद उठा ले तो नुकसान क्या होगा? आखिरत का नुकसान होगा. कैसे? सही बुखारी की एक हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 7140/8 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्नकुम सतहरिसूना अलल इमारा व सतकूनु नदामतन यौमल क़ियामा. देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो अनकरीब तुम लोग हुकूमत के लालची बन जाओगे. हिर्स सतहरिसूना, तुम लोग हिर्स रखोगे, अलल इमारते, हुकूमत तलब करोगे. ठीक है हुकूमत तलब करोगे, लालच तो होगा, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वह सतकूनु नदामतन यौमल क़ियामा, यही हुकूमत तुम्हारे लिए क़यामत के दिन अफसोस की वजह बन जाएगी, शर्मिंदगी की वजह बन जाएगी. क्यों बोले तो
یہ جو چاہے نا مانگ مانگ کر کے چاہے، اللہ کی مدد اٹھا لی گئی ہے اور اس آدمی کو اس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت دیا جائے تو مدد ملتی ہے، لیکن اس آدمی کو اس کو حوالے کر دیا جائے تو وہ پھر برباد ہو جاتا ہے، وہ سنبھال نہیں پاتا ہے، اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا کہ دین کا نقصان ہوگا۔ دین کا نقصان کا مطلب کیا ہے؟ آخرت ہماری برباد ہوگی، آخرت ہماری برباد ہوگی۔ یہ اگر لالچ رکھیں گے تو، اگر لالچ رکھیں گے تو اسی طریقے سے کہتے ہیں، اس کا اور تھوڑا سا خلاصہ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بس اس کے بارے میں تو علماء نے کتابیں لکھی ہے، علماء نے کتابیں لکھی ہے اس کے بارے میں۔ اور دوسری بات جو ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ دوسری قسم، یہاں تو حکومت مال خرچہ کر کے عہدہ طلب کیا نا، دوسری قسم یہ ہے کہ طلب الشرف والعلو علی الناس بالامور الدینیہ۔ دیکھیے، آدمی دین کے کام کو خرچہ کرتا ہے، دین کے کام کو خرچہ کرتا ہے، جیسے علم، عمل، اپنے زہد اور تقوی کو استعمال کر کے دنیا کے منصب چاہتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے علم یعنی دینی چیز کو، دینی چیز میں کیا کیا؟ علم، اپنے تقوی کو اور عمل کو خرچہ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے؟ دنیا کے منصب، عہدہ طلب کرتا ہے، عہدہ طلب کرتا ہے، اور لوگوں کے نزدیک ان کی عزت تھی علم سے، عمل سے، اسی چیز کو اس نے استعمال کر کے دنیا کا عہدہ چاہا، دنیا کا عہدہ چاہا۔ تو یہ بات ہے۔ دوسرا کہتے ہیں یہ بھی بڑا خطرناک ہے، یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ کہتے ہیں کہ امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء ربانیین کے بارے میں کتاب لکھی ہے، اخلاق العلماء کے بارے میں، اور کہتے ہیں اس میں برے علماء کی صفات کو بھی بیان کیا ہے۔ برے علماء کون ہیں؟ جو لوگ اپنے علم کو عہدہ چاہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تقوی کو، اپنے عمل کو استعمال کر کے عہدہ طلب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَوَصَّفَ فِيهِ عَالِمَ السُّوءِ بِأَوْصَافٍ طَوِيلَةٍ، بہت لمبی، انہوں نے بہت لمبے اوصاف ذکر کیے ہیں کہ یہ صفت ہے برے علماء کی، جو اپنے علم کو داؤ میں لگا کر کے استعمال اور ذریعہ بنا کر کے دنیا کا عہدہ اور منصب طلب کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان میں سے کچھ بات ذکر کرتے ہیں، اور ان میں سے جو اہم بات ہم ذکر کریں گے۔ کہتے ہیں کہ مال کی محبت اور دنیا کے جو عہدہ اور منصب کو طلب کرنے کے لیے وہ اپنا علم خرچہ کرتا ہے، اور اپنے علم کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں آدمی کپڑے کو سنوارتا ہے، اپنے علم کو سجاتا ہے، کیوں؟ اس عہدہ کو لینے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ کہتے ہیں کہ فَهَذِهِ الْأَخْلَاقُ وَمَا يُشَبِّهُهَا تَغْلَبُ عَلَى قَلْبٍ مَّن لَّمْ يَنْفَعْ بِالْعِلْمِ، یہ وہ اخلاق ہیں، اور اس طریقے سے جو بھی ان کے اندر چیزیں ہیں، یہ اتنا غلبہ پا جاتا ہے، وہ لالچ، عہدہ کا لالچ اتنا غلبہ پا جاتا ہے کہ اپنا علم سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے، اپنے علم سے وہ فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فَأَحَبَّ مَجَالِسَهُ الْمُلُوكُ وَأَبْنَاءَ الدُّنْيَا، ان کی چاہت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم بادشاہوں کے پاس بیٹھیں، ان کی یہ چاہت ہو جاتی ہے کہ ہم بادشاہوں کے پاس بیٹھیں اور دنیا داروں کے پاس بیٹھیں، اور ہمارا لوگ شکریہ ادا کریں، اور ہم عیش و عشرت کی زندگی پار کریں، ہماری سواری بہت ڈل ڈول ہو، ہماری سواری دیکھ کر لوگ حیران ہو جائیں، ہمارے خدمت گزار ہوں، ہمارے نرم لباس اور بہترین چمکدار ہوں، اور ہمارے بستر بہت نرم ہو، اور ہمارے کھانے مزیدار ہوں،
اور اسی طریقے سے ہماری بات سنے اور ہمارے حکم کی اطاعت کرے. اس طریقے سے کہتے ہیں یہ چیزوں سے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے تھے. یہ ان چیزوں کے ذریعے سے اپنا علم جو ہے نا، علم سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس علم کو کس میں لگا دیا؟ ان چیزوں میں لگا دیا کہ بادشاہ کے پاس اٹھیں بیٹھیں، اس علم کو استعمال کر کے یہ سب کر رہا ہے. تو کہتے ہیں تو وہ آدمی اتنا گر جائے گا جیسے کہ اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا. وہ عالم اتنا بیکار ہو جائے گا جیسے کہ آدمی کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہو. کچھ دن تک بادشاہ کے پاس بیٹھے گا، اٹھے گا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ بکری کو گھاس دے کر کے بلاتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مالا پہناتے ہیں. کسائی کیا کرتا ہے؟ بکری کو اگر ادھر ادھر بھاگے تو گھاس دکھا کر، پتے دکھا کر آ کر کے بلاتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ چھری چلا دیتا ہے. تو بادشاہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہوں، ان کا تقرب حاصل کیا. وہ علم کے ذریعے سے عہدہ طلب کر رہا ہے، علم کے ذریعے سے عہدہ طلب کر رہا ہے. تو وہ ایسے آدمی ہے جو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہو. تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ایسے کرنے والا آدمی اب کیا کرے گا؟ اس نے اپنے علم کے ذریعے سے غلط استعمال کر کے عہدہ طلب کر لیا نا. اس قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں. یتیموں کے مال، بیواؤں کے مال، فقیر اور مسکین کے مال اور مجاہدین کے مال جہاں ملے کھا جاتے ہیں. اور یہ کیا ہم کو نہیں دکھ رہا ہے؟ ایسی باتیں ہم لوگ نہیں دیکھتے؟ بالکل دکھائی دیتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا علم کو غلط استعمال کر کے یتیم، غریب، فقیر، بیواؤں کا مال ادھر ادھر سے لا کر کے اپنا لگتا ہے کہ اپنا مال ہے، وہ کچھ بھی ڈر نہیں. اور عہدے کا استعمال کر کے، اسے نہیں، عہدہ کا استعمال کرتے ہیں، اپنے عہدے کا استعمال کر کے، تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کتنی بڑی بات کہی، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لم ينفعه اللہ بعلمہ. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس عالم کو دیا جائے گا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے فائدہ نہیں پہنچایا. تو اس طریقے سے بات ہے. اور اس بارے میں اور حدیث کئی احادیث بھی ہے. تو اس طریقے سے نقصان عہدے کی طلب کرنے کی وجہ سے اور مال کی لالچ کرنے کی وجہ سے ہمارے دین میں نقصان ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے دعا کرتے تھے. یہ دعا ہم لوگ بار بار سنتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہیں. ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو دل ڈرتا نہیں ہے. اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو شکم شیر نہیں ہوتا ہے. کھاتے ہیں لیکن اتنا کھا لیا پھر بھی سمجھتے ہیں کہ پورا میں ہی کھا جاؤں. گلے تک کھا لیا ہے لیکن اچھی چیز دکھی تو لگ رہا ہے کہ اسپرائٹ پی کر کے نیچے اتار کر کے پھر کھاؤں. ایسے نفس سے اللہ کی پناہ ہو. ومن دعائن لا یسمع، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو سنی ہی نہیں جاتی، قبول نہیں کی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بہت باریک مصیبت ہے جو لوگ عہدے کو طلب کرتے ہیں. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ اس علم کے ذریعے سے اللہ کی پہچان طلب کرنی چاہیے ان کو، لیکن اس چیز کے ذریعے سے اس کا غلط استعمال کر دیا. اور آخر میں انہوں نے ایک چیز ذکر کیا ہے، وہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. انہوں نے ایک حدیث اور ذکر کیا، وہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3660/4 کے اندر ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب به ارضا من الدنيا
लम यजिद अरफल जन्ना। अल्लाहुल मुस्तान, अल्लाह बचाए। क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने इल्म सीखा, जिस इल्म के ज़रिए से अल्लाह की रज़ा तलब की जाती है, यानी कुरान हदीस का इल्म, इससे अल्लाह की रज़ा तलब की जाती है। और सिर्फ इस वजह से दुनिया में लोग तो इस इल्म को अल्लाह की रज़ा तलब करने के लिए सीखते हैं, लेकिन इस आदमी ने क्यों सीखा? दुनिया के सामान हासिल करने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लम यजिद अरफल जन्ना, उस आदमी को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और जन्नत की खुशबू बहुत दूर तक होती है, जन्नत की खुशबू बहुत दूर तक होती है। कितनी अजीब बात है। और इस हदीस की शरह में उलमा इकराम ने जिक्र किया, जैसे कि इब्न रजब अल-हंबली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इतनी बड़ी बात कही है कि जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? कहते हैं सबब हादा, कहते हैं इसकी वजह ये है, अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। कहते हैं कि इसकी वजह ये है कि फिर दुनिया जन्ना, दुनिया में भी एक जन्नत है। कहते हैं दुनिया में भी एक जन्नत है। वो जन्नत क्या है? वह ये मारफतुल्लाह, अल्लाह की मारफत, अल्लाह के बारे में इल्म, और वह मोहब्बतहू, अल्लाह की मोहब्बत। और कहते हैं वल अम्रु बिही व शौक़ इला लिक़ाइही, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उस हुक्म की मोहब्बत, अल्लाह से मुलाकात करने का शौक़, अल्लाह का डर, अल्लाह की इताअत, ये सब दुनिया में जन्नत है, ये सब दुनिया में जन्नत की तरह है, जन्नत है। कहते हैं इल्म नाफे, नफ़ा देने वाला इल्म अगर मिल गया तो समझ लिए कि दुनिया में जन्नत मिल गई। कहते हैं कि अगर आदमी इस दुनिया की इस जन्नत, यानी अल्लाह ताला की मारिफत, अल्लाह की मोहब्बत वगैरह वगैरह, इसमें अगर वो इस चीज़ को हासिल नहीं कर सका तो आखिरत की जन्नत से भी महरूम हो जाए। बात में आ रही है कि इस इल्म को सीखना चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए ना, लेकिन दुनिया तलब करने के लिए सीखा। और दुनिया में भी एक जन्नत है, अल्लाह की मारिफत है, अल्लाह की मारिफत है, अल्लाह से मुलाकात करने का शौक़ है, अल्लाह का डर है, अल्लाह की इताअत है, ये एक जन्नत है। लेकिन इसको उसने छोड़ दिया। हासिल इल्म क्यों किया? ताकि दुनिया का सामान मिल जाए। तो दुनिया के सामान हासिल करने के लिए दुनिया की इस जन्नत को छोड़ दिया। जब यहाँ छोड़ दिया है तो वहाँ भी नहीं मिलेगी, वहाँ भी उसको जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू तक भी नहीं मिलेगी। और कहते हैं ये तो ऐसा ही आदमी है, अल्लाह अकबर, कहते हैं ये ऐसा ही आदमी है, कमन कानत माहू जवाहिर, जिसके पास हीरे जवाहिरात हों, उसके पास हीरे जवाहिरात हो, नफीसा, बहुत साफ सुथरा पक्का हीरा मोती हो, बाहा बिबारिन, लेकिन इस हीरे मोती को वो किससे बेच दिया? बकरी के पैखाने से बेच दिया। अल्लाह अकबर, देखिए बात में आ रही है। ये ऐसा आदमी है, अपने इल्म से अल्लाह की रज़ा तलब नहीं किया, दुनिया हासिल किया। ये इतना घटिया आदमी है कि इसके पास हीरे हैं, जवाहिरात हैं, प्योर जवाहिरात, प्योर मोती है, इस मोती को बकरी के पैखाने से बेच दिया। और कहते हैं औ बेशयीन मुस्तक़ज़िरिन, या गंदी पैखाने से बेच दिया, गंदी चीज़ से बेच दिया। ला यंतफ़उ बिही, जिस चीज़ से कुछ भी उसको फ़ायदा नहीं देगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। तो कहते हैं बल हाल मन यतलबु दुनिया बिइल्मिही अक़बह, अल्लाह अकबर, कहते हैं बल्कि अपने इल्म से दुनिया तलब करने वालों की हालत इससे कहीं ज़्यादा बुरी है, इससे कहीं ज़्यादा बुरी है। मोती को दे करके अगर गोबर या पैखाना खरीद लिया, इससे कहीं बुरी हालत उन लोगों की है जो अपने इल्म से दुनिया तलब कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमको बचाए और अल्लाह ताला हम सबको इखलास दे, और अल्लाह ताला हमें हर उन चीज़ों से बचा कर रखे जिससे हमको दीन का नुकसान होता है, हमारे ईमान को नुकसान होता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे काम करने की तौफीक दे जिससे हमारा ईमान बढ़े, जिससे हमारे दीन की हिफाजत हो। अल्लाह ताला हमारे पास जो ये कीमती दौलत है ईमान, उसकी हमें कदर करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमको हर किस्म के जाल, शैतानी मक्र फरेब
سے دھوکے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے، ہمارے ایمان کی، عقیدے کی، ہمارے صحیح راستے کی حفاظت کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔